منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرات محترم آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے سیرت نبی کا جلسہ ہے، بزم میلاد کے تعلق سے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ عشق و مستی میں جھوم کر آپ نے شاعروں کی شاعری سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر مولانا وسیم اکرم صاحب نے آپ کے سامنے بڑا مبسوط خطاب فرمایا۔ یہ تمام چیزیں میرے سامنے ہیں اور اب بہت ہی ولولہ انگیز خطاب سننے کی تیاری میں آپ سبھی لوگ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شریک انتظار ہوں۔ تھوڑا سا میں ماحول بنانا چاہتا ہوں۔ میری قوم کے غیور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام ہے، آپ نے عید میلاد النبی کے تعلق سے اب تک جو اس بزم کو آراستہ کیا، جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، قمقمے بھی روشن کیے ہیں، گھروں کو آراستہ کیا ہے، یہ سب بہت مبارک ہو آپ کو۔ لیکن نوجوانوں، مجھے ابھی بھی اپنی قوم کے دلوں کے اندر اندھیرا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا ایقان کہہ رہا ہے ہم نے گلی کوچے تو روشن کر لیے، حکومت کی لائٹ سے چاہے چوری کر کر ہی صحیح لیکن قمقمے پوری رات جلائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا عید میلاد النبی کا جب چاند نظر آیا تھا، اس دن سے لے کر پورا مہینہ ہمارے نوجوان یہ عہد کرتے کہ ہم روزانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں گے۔ دنیا کے اندر شور برپا ہوا، اندھیروں کے اندر اجالے کیے گئے، گلیوں کو روشن کیا گیا، یہ مبارک ہو آپ کو۔ لیکن ابھی بھی قوم مسلم کے سینوں کے اندر جو اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنا ابھی باقی ہے، اور اس کے لیے آپ خطاب سننے کے لیے ابھی تیار بیٹھے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے کہ قوم مسلم کے غیور لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ قرون اولیٰ کا زمانہ پھر سے واپس آئے، ہماری قوم جو قہر مذلت میں پڑی ہوئی ہے، ہر در سے ٹھوکریں مار کر کے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، تم سب سمجھتے ہو کہ آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں آج کلمہ گو مسلمان دشمنان دین کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک زمانہ بعید سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، چٹائیوں پر آرام کرنے والی قوم جب عشق رسول کا جام پی کر کے اٹھی ہے تو دنیا نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے تاجوروں کے تاج ان کے قدموں کے اندر رونتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری قوم کے ایک شاعر نے کہا تھا، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری تاریخ کتابوں کے اندر دفن ہو کے رہ گئی ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر کسی تاریخ کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے تو وہ قوم مسلم کی تاریخ ہے۔ دو باتیں کہہ کر آپ سے رخصت چاہوں گا، بات اگر بھلی لگے تو کم سے کم توجہ دیجئے گا، اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا۔ تقریر کی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، حافظ حسرت علی صاحب نے مجھے دھکیل کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔
میں ہر جمعہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہوں، ہر جمعے کو مجھے اپنی قوم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے یہ ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کون سا پیغام ایسا نشر کروں کہ میری قوم کے مغیور بچے جو آج تک نبی کی سنتوں سے دور ہیں، وہ کس طرح نبی کی سنتوں کے چراغ اپنے سینوں میں جلا لیں۔ صرف گلی کوچوں کی بات ہوتی ہے، صرف گلیوں کو سجانے کی اور آراستہ بات کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ قوم اس لیے بالکل مطمئن سو رہی ہے کہ اسی سے ہماری جنت کا سامان ہو رہا ہے۔ خطیب الہند آ رہے ہیں، ابھی آپ کو آپ کی تاریخ کا آئینہ دکھائیں گے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ میرے مصطفیٰ نے ایک تاریخ لکھی ہے، میرے نبی نے اپنے سیرت و کردار کا ایک آئینہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور اس نے آ کر کہا تھا، اے مصطفیٰ، مجھے اس روئے زمین کے اوپر رہنے چلنے بسنے والوں میں سب سے زیادہ بدترین صورت والا اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا، ایک دشمنان دین، نبی کا دشمن مکے کے بڑے بازار میں اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر رہا ہے، وہ رسول کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حسینوں کا امام بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالی کے خزانہ قدرت میں ایک محمد ہی تھا کہ جس کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جس کی مثال کوئی پیش نہ کر سکے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی صورت سے زیادہ بدتر کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، اے ابو جہل، تو نے سچ کہا۔ آ گئے صدیق اکبر، جب ان کی صداقت جھومی تو انہوں نے کہا، اے مصطفیٰ جانی رحمت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خدا کی قسم کھا کر کے باتیں الگ ہیں، رسول کہتے ہیں تو بھی سچ کہتا ہے، اور یہ صدیق تو بھی سچ کہتا ہے۔ رسول کی بارگاہ میں میرے صحابہ کی محبت جھومی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یا تو یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے۔ آپ نے دونوں کو سچ کہا، باتیں جدا ہیں، ان کا خیال الگ الگ ہے، لیکن بات دونوں کی سچ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول نے کہا تھا، اے پوچھنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، میں آئینہ ہوں، اور آئینے کے سامنے جو آتا ہے اسے اپنا عکس اس کے اندر نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو اسے اپنی صورت نظر آئی، اس نے کہا، آپ سے زیادہ بدترین میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ ابو جہل کو میرے اندر اپنا چہرہ نظر آیا، اور صدیق نے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا۔ تو میں نے کہا تو نے بھی سچ کہا ہے، یہ میرے آقا کی سیرت و کردار کا ایک آئینہ ہے۔ تو یہ تو تھا وہ آئینہ جو مکے کی سرزمین کے اوپر رونما ہوا، لیکن میرے آقا کی سیرت کا ایک اور آئینہ ہے، اور وہ آئینہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے فرش کے اوپر ایک دن نواسے ٹہل رہے تھے، دیکھا کہ صدقے کی کھجوریں فرش زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ ایک کھجور بچے نے اٹھائی اور اپنے منہ کے اندر دے لی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا تمام حاضرین کی، اہل محلہ، اہل بستی، نوجوانان، تمام حضرات کو دعوت غور ہے، دعوت غور و فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ وہ نبی کا نواسا ہے، ایک کھجور جس کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ شاید صدقے کی رہی ہوگی، شک ہے، یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا، لیکن جیسے ہی نواسے نے اٹھا کر منہ میں لی، میرے مصطفیٰ نے فوراً اس کھجور کو انگلی ڈال کر باہر نکال کر پھینک دیا اور یہ کہا، اے میرے بیٹے، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے سامنے ایک سیرت کا عکس تھا جس کو انہوں نے اخذ کر لیا، اور پھر اس کی تلقین دیکھیے، اس طریقے سے انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ نبی نے ایک تعلیم دی تھی، ایک بچہ کھجور کھاتا ہے تو نبی اس کے منہ سے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو واقعہ
واقعے کی نظر سے نہیں دیکھا ہے بلکہ عملی پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مصطفیٰ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آقا ہمیشہ کا معمول بن گیا ہے، ایک شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز فجر پڑھتا ہے اور اول وقت میں نماز پڑھ کے سلام پھیر کر کے نکلا چلا جاتا ہے، آپ کی دعا میں شامل نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، پہلی فرصت میں نکل کر کے چلا جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر منافقت جنم لے رہی ہے کہ جو نبی کی دعا سے بغض کر رہا ہے، آپ کی دعا میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کل جب وہ آئے تو اس کو روکنا اور اس سے استفسار کرنا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا دن آ گیا، میرے آقا کے لیے تو سب کچھ روشن تھا لیکن نبی امت کے سامنے آگاہ کرنا چاہتے تھے صحابہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، صحابہ کون سی تعلیم اپنائے ہوئے ہیں، صحابہ کا کریکٹر کیا ہے، ان کا کردار و آئینہ کیا ہے، وہ کس کی اطاعت میں ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ نبی تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، تو قرآن نے تو کہہ دیا، اب صحابہ اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ نبی جو کرتے چلے جا رہے ہیں صحابہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، نماز فجر کا سلام پھیرا گیا، جیسے ہی وہ صحابی نکل کر کے تیز قدموں سے جانے لگے، ایک مضبوط ہاتھ نے پکڑ کر کے انہیں روک لیا اور کہا کہ آج تم نہیں جا سکتے، آج تمہیں یہ بتانا پڑے گا، نبی کی بارگاہ میں اظہار کرنا پڑے گا کہ تم دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے، نکلے کیوں چلے جاتے ہو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی سے جب عقیدت ہوتی ہے تو اس کا عکس زندگی میں نظر آتا ہے، نبی کی زندگی، نبی سے محبت ہوتی ہے تو نبی کی اطاعت کا جذبہ دلوں میں موجے مارنے لگتا ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اسٹیج نے کہا تھا کہ میں آپ کے قدموں کا جوتا بنا دیا جاتا، آپ کے شہر کا ذرہ بنا دیا جاتا، آپ کے وضو کا قطرہ بنا دیا جاتا، اور میں مکڑی کا جالا بنا دیا جاتا، میں کبوتر بنا دیا جاتا۔ یہ خیالات ہیں کہ آدمی محبت میں ڈوب کر نہ جانے کس کی چیز کی تمنا کر رہا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ان تمام چیزوں میں افضل و اعلیٰ کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر یہ انسان نبی کے طریقے پر آ جائے، نبی کی سنتوں پر کھڑا ہو جائے، نبی کے عشق کو دل میں بسا لے، تو یہ تمام مخلوقات ایک طرف ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ چار چیزوں کی قسمیں فریاد کرنے کے بعد میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے احسن طریقے پر حضرت انسان کو بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا تھا تمہیں، لیکن قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ اگر تم نبی کے طریقے پر ہو تو سب سے احسن و اعلیٰ تم ہو، اور اگر تم نبی کی ڈگر سے پھسل گئے، آپ کی دی ہوئی راہ سے نیچے گر گئے، تو پھر یاد رکھو کل انعامی بل ہم اضل، تم جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کر دیے جاؤ گے، تمہارا کردار پھر جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ جو نبی کے طریقے کو ٹھوکر مارتا ہے، جو نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، جو نبی کی سیرت سے دور چلا جاتا ہے، پھر اس کا شمار انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں کی فہرست سے بھی نیچے کر دیا جاتا ہے۔ یہ کردار و عمل کی بات ہے، اگر آپ کردار و عمل میں پورا اترنا چاہتے ہیں، صحابی کا جواب سنو، وہ کہتا ہے دعا میں شامل اس لیے نہیں ہوتا، اے مصطفیٰ جان رحمت، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ راز کسی پر افشا کرنا نہیں چاہتا تھا، میرا یہ راز تھا، لیکن آج یہ افشا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کے فرش پر ایک صحابی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنا درد دل بیان کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے آقا میں مفلس و تنگ دست ہوں، میری مفلسی کا عالم یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر فاقے گزرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میرا ایمان سلامت ہے۔ اے مصطفیٰ جو آپ نے تعلیم دی ہے میں اپنے بچوں کو اسی نہج پر چلانا چاہتا ہوں۔ بچے والوں سنو، نوجوانوں سنو، ماں بہنیں سنیں کہ صحابی کہنا یہ چاہتا ہے گھر میں فاقہ کشی ہے یہ الگ بات ہے،
لیکن میرے گھر کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، اس مکان کے اندر کھجور کا ایک لمبا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ کھجوریں ہیں، رات کو تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں اور ان ہواؤں کی تیزی کے ساتھ میں کچھ کھجوریں کچی پکی، کچھ کچی، کچھ ادھ کچری نیچے ٹپک جاتی ہیں، ان میں سے کچھ کھجوریں، چند کھجوریں دیوار پھاند کر میرے آنگن کے اندر بھی آ کر کے گر جاتی ہیں۔ سیرت سنو نبی کی تربیت میں رہنے والے لوگوں کی، انہوں نے صرف جشن ہی نہیں منایا، اور میں خدا نہ کرے کہ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ سیرت کا جشن منایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ پیغام آپ تک پہنچ بھی رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کو دوام دینے کے لیے اور اس کی افادیت کو تادیر باقی رکھنے کے لیے ہمیں عملی میدان میں قدم رکھنا پڑے گا، بغیر اس کے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گرتی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سورج نکلنے سے پہلے، میرے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے میں جلدی گھر میں چلا جاؤں اور ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے میں فوراً یہودی کے آنگن میں پھینک دیتا ہوں، تاکہ میرا کوئی بچہ بیدار ہو کر کے ایک بھی کھجور اپنے پیٹ میں اتارنے نہ پائے۔ فاقہ کشی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن کسی مالک کا مال اس کی اجازت کے بغیر بچوں کے پیٹ میں چلا گیا، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو اے رسول اللہ میں کل قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ صحابی کو فکر ہے تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اور یاد رکھو یہی سیرت و کردار کا آئینہ تھا جس کی وجہ سے دشمن بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے، چلتے 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 آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور سنو مصطفیٰ جان رحمت کا جو تعلیم و تربیت اپنے دل کے اندر جو اتار لیتا ہے اس کا درد سنیے۔ یہی دلی کی جامع مسجد جس کو آپ شاہجہانی مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، خطیب الہند تشریف لا رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ ان کا خطاب نایاب آپ سماعت کریں گے۔ دیکھیے بس ایک دو منٹ میں آپ سے مانگوں گا، اور میں اپنی وہ گفتگو جس کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اس کا ماحصل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا بہرحال مجھے متشابہ لگ گیا ہے، اب آنے والے ہیں، فکر مت کیجیے، آپ بالکل بستی میں ہی موجود ہیں اور انشاءاللہ کچھ دیر میں آئیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کچھ لوگوں کے سامنے جب بزرگان دین کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو جو بد عملی کے رسیا ہو چکے ہیں، جنہیں عمل کرنے کا شوق ہی جاتا رہا، وہ کہتے ہیں میاں یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ آئیے میں دلی کی ہندوستان کی راجدھانی کی بات کر رہا ہوں، یہی ہندوستان کی راجدھانی ہے اور انگریز کا دور حکومت ہے۔ انگریزی دور اقتدار میں ایک انگریز دلی کی جامع مسجد گھومنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے